اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ تو بشارت ہے ان صبر کرنے والوں کو کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں انہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی آیت کا یہ ترجمہ پیش نظر رکھ کر ذرا فلسطینی مسلمانوں کی زندگی اور ان کے جذبہ ایمانی کا جائزہ لیجئے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج پوری روئے زمین میں اس آیت کا مصداق فلسطینی مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا۔ اس سے بڑھ کر خوف اور کیا ہو سکتا ہے کہ پرمانو بم سے لے کر مختلف اقسام کے میزائلز، فائٹر جیٹس، جنگجو ٹینکس، ہر طرح کے ہتھیار یہودیوں کے پاس ہے۔ امریکہ جیسے شاطر اور طاقتور ملک اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، جو وقتاً فوقتاً مال اور ہتھیاروں سے اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے ناتمام ہتھیاروں سے اپنے حق کے لیے باطل کے روبرو سینہ سپر ہو جانا اللہ کی آزمائش میں ان کی کامیابی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ بے شک اہل فلسطین کے حوصلوں نے میدان بدر کی یاد تازہ کر دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں تمہیں کبھی بھوک سے آزماؤں گا۔ ذرا اہل فلسطین کا حال دیکھیے۔ آج کل جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس ویڈیو میں لوگ جنگلوں اور درختوں کے پتے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب امدادی جہاز کھانے پینے کا سامان لے کر فلسطین پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مدت کے بعد یہ رزق اس کے حق میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے بندو، میں تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں نقصان پہنچا کر آزماؤں گا۔ ناظرین کرام، اس بھری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے فلسطینیوں کے جانوں مال اور پھلوں کے شدید نقصانات کا علم نہ ہو۔ اب تک 10 سے 11 ٹن بموں کے ذریعے غزہ کے ہزاروں مکانات کو زمین دوز کر دیا گیا۔ خوبصورت اور حسین عمارتیں اسکول، کالج، ہاسپٹل کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تقریباً 4000 بچے لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 7000 مرد اور شہید ہو چکی ہے، اور کم و بیش 24000 جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں شدید زخمی ہیں جنہیں ضرورت کے مطابق دوا تک میسر نہیں ہے۔ ایک 8 سے 10 سالہ بچہ شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں زیر علاج دیکھا گیا۔ اس کے زخم کو سینے کے لیے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا تھا، مگر دواؤں کی قلت کی وجہ سے وہ انجیکشن نہ مل سکا۔ قربان جائیے اس بچے کے جذبہ ایمانی پر کہ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سلائی کیجئے۔ پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور ڈاکٹر نے اپنا کام مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میری ان آزمائشوں میں جو صبر کرے اور میری طرف رجوع کرے اس کے لیے بشارت ہے اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ محترم ناظرین کرام، فلسطینیوں کا اللہ کی ان آزمائشوں پر صبر و تحمل، اپنے حق اور قبل اول کی ظالموں سے آزادی کے لیے جو قربانیاں ہیں اسے بیان کرنا زبان و قلم کی حد سے باہر ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک بچہ اپنے اجڑے ہوئے اور زمین بوس مکان کے ملبے پر بیٹھ کر پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اسی آیت کی تلاوت کرتا ہے جس کا ترجمہ اوپر بیان کیا گیا۔ گویا وہ کہہ رہا ہے کہ اے ظالمو، تم لوگوں نے ہمارا گھر زمین بوس کر دیا۔ تمہارے اس ظلم و تشدد پر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہی ہمارا ماؤ ملجا اور نعم البدل عطا کرنے والا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی صبر کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ ایک ماں کو دیکھا گیا جو اپنے بچے کی کھوپڑی لے کر پھر رہی ہے اور اللہ رب العزت سے انصاف کی فریاد کر رہی ہے۔ ایک شخص کا پورا پریوار بم کی زد میں آ کر شہید ہو گیا اور اسے مٹھائی اور ٹافی تقسیم کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ اللہ نے میرے پریوار کو مرتبہ شہادت سے سرفراز کیا۔ کم و بیش 60,000 حاملہ ماں اور بہنیں دوا دانہ اور پانی سے محروم ہو چکی ہیں۔ بچے درخت کے پتے کھاتے ہوئے نظر آئے مگر کسی کی زبان پر حرف شکایت نہ تھا کہ اے مولا، ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تیرا مقدس گھر قبلہ اول کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، پھر بھی ہم زخمی ہیں، ہم پر تیرا رزق تنگ ہو چکا ہے، ہم اپنے گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں۔ بوڑھے باپ کے بوڑھاپے کا سہارا چلا گیا، کتنے بچے یتیمی کا داغ جھیلنے پر مجبور ہو گئے، ماؤں کا گود اجڑ گیا۔ اے اللہ، ہم تیری حقانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، پھر بھی یہ مصائب اور آلام کیوں جھیل رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کسی کی زبان پر اللہ سے شکایت نہیں ہے۔ ہاں، ہم سے ضرور سوال ہے کہ ہمارے بھائی تنہا فلسطین میں لڑ رہے ہیں اور ہم سے اہل فلسطین کے حق اور ظالموں کے خلاف ایک احتجاج تک نہیں ہو پاتا، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا خود کو رہنما سمجھنے والا عرب ممالک بھی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ صرف تماشائی نہیں بلکہ حماس کو غلط اور اسرائیل کو صحیح ٹھہرانے پر تلا ہوا ہے۔
میرے دوستو، آیت کریمہ میں جو ہم نے اوپر تلاوت کی، جس کا ترجمہ بیان کیا، اس کے آخری حصے میں اللہ کریم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جن کی صفات یہ ہو کہ انہیں میں خوف اور بھوک میں مبتلا کروں اور مال و جان اور پھلوں میں نقصان پہنچا کر آزماؤں، اور ان حالات میں وہ میری طرف رجوع کرے تو ان کے لیے جنت کی بشارت اور ہدایت یافتہ ہونے کا مژدہ ہے۔ آخر میں اسلامی ممالک کے سربراہوں اور قوم مسلم کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ فلسطینی بزرگوں کی اس آواز پر کہ اے فرزندان قوم مسلم، میرے جھکے ہوئے کندھے تمہارے سہارے کے انتظار میں ہے، تم کہاں ہو؟ فلسطینی ماں اور بہنوں کی اس آواز پر کہ اے فرزندان قوم مسلم، تمہاری ماؤں کے سر پر چھت نہیں اور دشمن تمہاری بہنوں کے سر سے آنچل کھینچنا چاہتا ہے، تم کہاں ہو؟ فلسطینی مجاہدین کی اس آواز پر کہ اے نوجوان قوم مسلم اور کل مومن اخوہ کا درس دینے والوں، کیا قبل اول کی آزادی صرف ہماری ذمہ داری ہے؟ تم کہاں ہو؟ فلسطینی بچوں کی اس آواز پر کہ اے سربراہان مملکت اسلامیہ اور اسلام کے غیور شہزادوں، کیا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس تم نے بھلا دیا کہ انما المؤمنون جسم واحد، کہ یعنی تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، گناہ ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، تم کہاں ہو؟ میرے دوستو، فلسطینی مسلمانوں کا جذبہ ایمانی بلا شبہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ اہل فلسطین کے حوصلوں کو یوں ہی بلند رکھے اور غیبی امداد سے ان کے لیے حصول مقاصد آسان فرمائے، اور مملکت اسلامیہ کے ضمیر کو جگا کر اہل فلسطین کے لیے ان کا دل کشادہ کرے۔ میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔